سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے, اس خطے کی سیکیورٹی سچویشن کے علاوہ ڈپلومیٹک سچویشن کا کیا ہوگا. بھارت کا آج یوم جمہوریت ہے اور اس میں عرب امارات کے شہزادے آ رہے ہیں, یعنی یو اے ای, جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے مسلم بردرہڈ یا مسلم ممالک کے حوالے سے اچھے تعلقات مانے جاتے ہیں. ایسے میں عرب کے شہزادے, ویسے تو ہمارے یہاں تو قطر کے شہزادے آ رہے ہیں, وہ کسی اور پرپس سے آ رہے ہیں, اور یو اے ای کے شہزادے بھی یہاں شکار وکار کرنے آتے ہیں, سعودی عرب کے شہزادے آتے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. انیکا دیکھیں یہ وہ ہمیشہ اپنے پروگرام میں ہم یہ جس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ جب انٹرنیشنل ریلیشن ہے نا, وہاں پہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ میٹر کرتے ہیں. اب یو اے ای کے شہزاد ولی عہد وہاں پہ گئے, محمد زاہد نہیان صاحب, ان کو مودی صاحب نے دیکھا, آپ تصاویر دیکھیں, وہ انہوں نے پروٹوکول کو وائلیٹ کر کے وہ اس پہ ٹامک پہ چلے گئے, ان کو جہاز سے اتر دی, ان کے انہیں بڑی وہ پنجابی کا نا کوٹ کے جفی ڈالی, اور ان کے ساتھ یو اے ای میں جا کے مسجدوں میں سیلفیاں بھی بناتے رہتے ہیں, اور وہ ان کو بلایا, وہ وہاں پہ آئے ہیں اور آج ان کے وہ چیف گیسٹ ہوں گے. اور میں 2012 کے اندر مجھے موقع ملا, میم وہ یہ جو ان کا جو انڈیپینڈنس ڈے میں نے کیا ہوا ہے, تو بہت گرینڈیڈ قسم کا وہاں پہ فنکشن ہوتا ہے, یہ چیف گیسٹ ہے وہاں پہ. سوال ریز کرنے کی ضرورت ہے نا, ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہمیشہ جو ہے ہمارے مسلم امہ کی, وہ جب سعودی عربیہ سے ہمیں کال آتی ہے پاکستان باغ پڑتا ہے, ہمیں یو اے ای سے کال آتی ہے ہم باغ پڑھتے ہیں, ہمیں ایران سے کال آتی ہے ہم باغ پڑھتے ہیں, ہم اپنے ملک کے مفاد کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. لیکن جب اب ادھر دیکھیں, اب یو اے ای کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے تھا, ادھر کشمیر کے اندر جس طرح ظلم اور بربریت ڈائی جا رہی ہے, وہاں پہ روزانہ کی تعداد پر بچوں کو اندھا کیا جا رہا ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور ایک سیاسی ریاستی دہشت گردی جو وہاں پہ ہو رہی ہے, تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں یو اے ای کے شہزادہ صاحب ہیں, ان کو تھوڑا احساس کرنا چاہیے وہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں, لہٰذا کسی اور موقع پہ آ جاتے ہیں, ہم ان کو روک رہے نہیں رہے, وہ ایز اے سوورن کنٹری ان کا یہ رائٹ ہے, وہ جا سکتے ہیں, اور ان کی مرضی ہے جائیں یا نہ جائیں, لیکن تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ اس خطے کے اندر جو اس ٹائم جو ایک کلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے بٹوین انڈیا اور پاکستان, وہ کشمیر ہے, اور کشمیر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. آج یوم جمہوریہ کا موقع ہے. جب ہماری اسلامک برادرہڈ کی بات آتی ہے تو ہم لوگوں کو بڑی خلیجیں نظر آتی ہیں, یہاں ہم لوگوں کو نظر آتا ہے گیپس ہیں آپس میں. او آئی سی کو دیکھ لیں, وہ کچھ نہیں کرتا, کشمیر کے معاملے پہ اور فلسطین کے معاملے پہ کوئی خاطر خواہ چیز ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی. دوسری طرف تمام دنیا مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 7 ممالک کے ویزا کے جو سسپینشن کی بات کی, اس کے اندر سے ابھی 6 کا نام نہیں آیا, ایک افغانستان کا نام گردش کر رہا ہے. اگر ہم اتحاد نہیں ہمارا ہوگا, متحد نہیں ہو پائیں گے, ہم لوگ فرقہ واریت میں یا جنرل تنازعات میں پڑے رہیں گے, تو کیسے دنیا کے اندر اپنا کوئی جھنڈا گاڑ سکیں گے سہیل صاحب؟ پھر تو اسی طرح رہے گا معاملہ. انیکا, اس کی جو ٹرمپ کی بات کی, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے مسلم امت کے اندر جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے, جس کا آج عملی طور پہ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں ابو ظہبی کے جو شہزادے ہیں بھارت جا کر, جب کشمیریوں کے اندر کشمیر میں اتنے ظلم ہو رہے ہیں, ظلم و بربریت کی نئی داستانیں انہوں نے وہاں پر رقم کی ہیں, تو یہی وہ اپروچ ہے جس کی وجہ سے 7 ممالک کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے, اور دنیا بھر کے اندر مسلم ممالک کو مشکلات کا سامنے. صرف یہی نہیں, شیخ شہزادے جو ہیں وہ نہ صرف وہاں جا کے یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت کرنے جا رہے ہیں, بلکہ آپ سن کر حیران ہوں گے جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ان کی جانب سے, بھارت کے اندر 62 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. اور یہ سرمایہ کاری ہوگی, قرض نہیں ہے, جو سی پیک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, پوری دنیا اس کے اوپر اس کی لوگ بات کرتے ہیں, کنسرن لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے, کتنی بڑی ریولوشن ہے, ہمیں بھی حکومت اتنا بڑا کلیم کرتی ہے, وہ قرض ہے اور وہ $40 بلین ہے, اور اس کے ساتھ جو چائنا کے مقابلے میں ایک بہت کم چھوٹا ملک ہے, چھوٹی معیشت ہے, وہ 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے مسلم دنیا کشمیریوں کو اور پاکستان کو کیا پیغام دینے جا رہے ہیں. صرف یہی نہیں, قطر جس کے ساتھ ہمارے اتنے گہری مراسم ہیں, ہمارے حکمرانوں کے اتنے تاریخی, انہوں نے بھی وہ سٹیٹس جو بھارت کو دے رکھے وہ پاکستان کو نہیں ہے. بھارت کے جو آئندہ ورلڈ کپ ہونے قطر کے اندر, اس کا بڑا ٹھیکہ جو کام کرنے کا ہے انڈینز کو دیا گیا ہے, انڈین کمپنیز کو. انڈیا کو یہ سٹیٹس دیا گیا ہے کہ انڈین کے سرکاری افسران کسی بھی وقت قطر جانا چاہیں وہ ڈائریکٹ جائیں گے, ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے, ان کو اسی وقت آن دا سپاٹ ان کا ویزا لگے گا اور وہ جا کے اپنا کام کریں گے. پاکستانیوں کے لیے قطر جانا کس قدر مشکل ہے, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. گھومن صاحب نے شروع میں بہت اچھی بات کی, نیشنل انٹرسٹ. یہاں پہ جب انڈیویجول انٹرسٹ کے اوپر کام ہوگا نا, تو پھر یہی چیلنجز اور انہی تباہی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. نیشنل انٹرسٹ جب سامنے نہیں ہوتے تو پھر اسی قسم کی جو اس کے اندر عدم توازن پیدا ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی تمام ممالک اس سے سفر کرتے ہیں, اور پاکستان خصوصی اس نتیجے میں سفر کرتے ہیں. پرابلم ہے اس کہ ہماری ڈپلومیسی اور ان کی ڈپلومیسی میں بڑا فرق ہے. ہماری ڈپلومیسی پرسنل ڈپلومیسی ہوتی ہے, یعنی اگر ہمارے کسی لیڈر کو مسئلہ ہو, وہ سعودی عرب چلا جائے, ان کو جگہ ملتی ہے, چاہے وہ مشرف صاحب ہو یا
नवाज शरीफ साहब हो, हमारे किसी लीडर को पर्सनल मसला हो अमेरिका के अंदर 10 लोग खड़े होते हैं उनके मसले हल करने के लिए। जरदारी साहब को देख लीजिए, जॉन मकेन के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का मुल्क का मसला होता है तब हमें कोई नहीं नजर आता। क्यों? अगर अपने जाती मफादात के लिए इतने अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं तो मुल्क के लिए क्यों नहीं? देखें, बार बार हम इस इशू को हाईलाइट कर चुके हैं। आपका फुल फ्लेज फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, फॉरेन पॉलिसी आप प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी मर्जी से रन करना चाहते हैं। आपने डिसाइड किया कि आपने मोदी की इनॉग्रल सेरेमनी पे जाना है, आप गए, आपने डिसाइड कर लिया मोदी को आपने अपनी पोती की शादी पे बुलाना है, आपने बुला लिया, सबके सामने आपने देखा जाती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इस तरह कतर से आपको खत चाहिए, पनामा के इशू पे एक खत आ गया, सुहेल ने कहा हुआ है कि एक और भी खत आने वाला हो सकता है, आज वो एक और भी खत वहां पे पेश हो जाए कि ये देखें, ये वो दलाइल हैं, ये वो शवाहिद हैं जिसकी बेस पे हमने लंदन में फ्लैट दिए। इशू वहीं पे आ जाता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आपका प्राइम होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट पे आपका कोई अब पूरी दुनिया के अंदर ये तो एक कहते हैं एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, आज से नहीं सदियों से आ रहा है कि जब आपके नेशनल इंटरेस्ट है वहां पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट बिल्कुल साइड लाइन हो जाना चाहिए। एक जो डोनाल्ड ट्रंप की बात की, अभी जो इंटरनेशनल मीडिया में जो बाकी ममालिक की उसको लिस्ट में, उसमें शाम है, इराक है, ईरान है, लीबिया है, सोमालिया है, सूडान नाम आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं आया, उम्मीद करते हैं कि ना आएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ वो शुरू में ये कहा। ऐसे एक बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें की थी वो सारा उस पर अमल कर रहा है। पहले उसने देखे वो ओबामा केयर रिवर्स, मैक्सिकन वॉर ऑर्डर हो गया, बनेगी। अच्छा सुने तो सही ना, उसके बाद अभी ये जो कल उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किसी जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, वो जो पैसिफिक रिम के ऊपर सारे ममालिक हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनके साथ ट्रेड पार्टनरशिप वो करने जा रहे थे, उसको भी रिवर्स कर दिया। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, अभी देखना ये है कि सेनेट में, हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह में इनको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ये जो ऑर्डर्स हैं वो कर सकते हैं, वो एज ऑफ नो ये वो चीजें वो खत्म हो गई हैं। चलें अब देखना है इनको कितने चैलेंजेस आगे फेस करने पड़ेंगे। चंद दिन के अंदर अपने वादे पूरे करने के अंदर सिग्नेचर्स तो बड़े कर दिए, लेकिन ये सिग्नेचर्स रह पाएंगे या इनकी स्याही मिट